الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے آیت 27 سے لے کر 35 تک تلاوت سماعت فرمائی سورہ رعد کی۔ یہ ہمارا چوتھا سبق ہے سورہ رعد کا، اور چونکہ یہ ایک نصفاً مختصر صورت ہے تو غالباً یہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ سبق بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک جو ہے وہ رکوع کے برابر جو ہے ہمارا غالباً رکوع سے بھی کم جو ہے وہ سبق باقی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑا سا ہم جو ہے پیچھے سے ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کہ جب پچھلا سبق ختم ہوا تو اس صورت میں ویسے تو آفات اور انفس سے بہت زیادہ دلائل لائے گئے ہیں، اور پچھلی قوموں کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے جو ہے وہ خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ جو ہے وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ نشانی کوئی معجزہ لا کے دکھائیں۔ تو پھر اس کے جواب میں کہا گیا کہ دیکھو یہ معجزات جو ہے وہ جا بجا پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئی ہیں، تمہارے نفس کے اندر، انفس کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی، تو ان پہ ذرا غور کرو اور اس پہ اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پہچانو اپنے رب کو۔ تو کائنات میں سے بہت زیادہ کائناتی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس کا رب ہونا، اس کا الہ ہونا، اس سے بہت زیادہ شواہد اور دلائل اور استدلال کیا گیا ہے کائنات کے آثار سے۔ تو یہ اس صورت کا بہت ہی نمایاں پہلو ہے۔ تو وہاں پہ پہلے حصے کے اندر توحید کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہے اور ان قدرتوں کا مالک ہے۔ بعد میں جو ہے وہ نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو جو ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جو ہے اس کا تذکرہ چونکہ قرآن مجید میں بہت مقامات پہ کیا گیا، یہاں پہ بھی کیا گیا، اور وہ تھا اعتراض تھا کفار مکہ کا کہ اس رسول کے اوپر جو ہے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو یہاں پہ وہ تذکرہ، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مشرکین کہتے ہیں، لو لا لو کیوں، لو جو ہے اگر ہے، لا انزل الیہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر، لو لا انزل کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر آیتن، آیتم جو ہے یہ آیت جو ہے وہ آیت سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ نشانی ہے، اور نشانی سے مراد خاص نشانی ہے معجزے والی۔ اچھا یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو لفظ معجزہ ہے قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں آیا، تو معجزے کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی، کیونکہ معجزہ جو ہے ایک غیر معمولی جو ہے نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو ریفر کیا گیا ہے آیتم من اللہ، آیتم من رب، جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ پیغمبروں کو جو ہے معجزات عطا کیے گئے تو وہاں پہ یہی فرمایا گیا، اور اس کی جمع آیات لائی گئی ہے۔ یہ ظاہر ہے آیت کا اطلاق معجزے کے اوپر بھی ہوتا ہے، نشانیوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ قرآن کی آیات کے اوپر بھی۔ آیتوں میں ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہ، یعنی اگر یہ رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر اس کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف اس کی نشانی بھی کوئی اتاری گئی تھی، کوئی معجزہ بھی اس کے ساتھ دیا گیا تھا جیسے وہ کہتے تھے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ قل آپ فرما دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یضل، اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، الیہ اس کی طرف، یعنی اپنی طرف، یعنی جس کو چاہتا ہے اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، اور جس سے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ من یشاء کا ترجمہ جو وہ مس ہو گیا ہے، لیکن آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دکھاتا ہے۔ اچھا ہدایت، یہدی کا یہدی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانا اسے مراد ہے۔ من انا
اور ہدایت دکھاتا ہے، یا دونوں یہ کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، من جن کو وہ چاہتا ہے، اناب جو اس کو جو رجوع کرتے ہیں اس کی، ان کو دکھاتا ہے من ان لوگوں کو، وہ جو اناب جو لوٹتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں اس کی طرف۔ اچھا، یہ اناب جو لفظ ہے یہ انابا، ویسے تو اس کی مادہ تو نون واو با ہے، اور اس کا جو فورتھ فارم آف دا ورب ہے انابا جنیبو انابتن، یہ دونوں انابت جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں نیابت بھی اسی سے ہوتا ہے، جو ہے نیابت کسی کو جو ہے وہ اپنا نائب بنانا۔ اچھا، نائب بھی پھر اسی سے جو لفظ ہے، منیب بھی ہے جو لوٹنے والا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف، نواب بھی ہے جو نواب بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے، قائم مقام، یعنی بادشاہ وقت کا یا حکمران کا یا صاحب اقتدار کا جو شخص قائم مقام بن جائے، یا جس کو جو ہے وہ اپنے اختیارات کچھ تفویض کر دے، تو وہ پھر شخص اس زمان کا میں نواب کہلاتا تھا، یا اس کو نواب کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ تو معنی جو ہے نا اس کے اندر، اور نوبت بھی جو ہے اسی سے نکلے ہوئے، تو یہ بہت سارے لفظ اسی سے اردو میں جو ہے نکلے۔ اچھا، اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ من اناب جو اس کی طرف رجوع کرتے ان کو پھر ہدایت دیتا۔ اچھا، اب جو تھوڑی سی اس اناب کی تفصیل ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رجوع کرتے ان کی یہ کون ہے، ان کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، وتطمئن اور وہ اطمینان پاتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم ان کے قلوب ان کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اچھا، یہ تطمئنہ جو ہے یہ ٹینتھ فارم آف دا ورب ہے، مشکل مطلب یہ ایک لفظ ہے اس لحاظ سے، لیکن جو ہے یہ اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے ایز اٹ از، اطمئن یطمئن اطمئنانا، اطمینان جو ہے لفظ جو اس کا مصدر ہے وہ ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے، اطمینان پاتے ہیں بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ، خبردار رہو، جان لو، بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اچھا، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کوئی الگ الگ دو لفظ کو جوڑ کر نہیں بنا، بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اللہ، تو یہ حرف تنبیہ کے طور پہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اٹینشن پارٹیکل ہے، بی اویئر آف، جو ہے وہ یاد رکھو، سن لو، یہ ان معنوں کے اندر۔ اور یہ لفظ اپنے بعد آنے والے لفظ کی حقیقت پہ دلالت، یعنی اللہ بذکر اللہ، اب یہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بارے میں کوئی جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے یہ ایک جو ہے میسج سینڈ کر رہا ہے، یہ ایک ہیڈز اپ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ بات بڑی حقیقت ہے، اس کے بارے میں جان لو، تو یہ اللہ کا جو استعمال ہوتا ہے بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد، تطمئن القلوب، قلوب کو، دلوں کو اطمینان جو ہے وہ دیتی ہے، اطمینان، دل جو اطمینان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ الذین، وہ لوگ جو آمن، اچھا یہ ان لوگوں کی اب وہ جاری ہے، وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، عامل الصالحات اور عمل کیے انہوں نے صالحات نیک، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اچھا، طوبیٰ جو ہے یہ فرد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوش نصیبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ہے خوشخبری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سن رکھی ہوگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، طوبیٰ للغرباء، طوبیٰ للغرباء، طوبیٰ للغرباء، یعنی جو غرباء ہیں، غرباء سے مراد ہے اسٹرینجرز، جو ہے وہ اسٹرینجرز کے لیے جو اجنبی ہیں، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اجنبیوں کے لیے، تو ظاہر جو ہے بہت سارے اس سے مراد پھر وہ لوگ ہیں جو دین پہ چلتے ہیں، اور پھر لوگ انہیں جو ہے اجنبی سمجھتے ہیں کہ یار یہ عجیب کہاں سے یہ دین کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ اس لحاظ سے وہ جو ہے وہ غربا ہے۔ یہ اردو والا، اردو میں غریب جو ہے اگرچہ پور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو غریب ہے یہ اسٹرینجر کے استعمال، اس کا جو ہے طوبیٰ میں خوشحالی، بہت زیادہ خیر، فرحت، خوشخبری معنی شامل ہے۔ اور ایک جو ہے قول علماء کا کہ یہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے
اور جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا ہوگا اور طویل ہوگا، اور اس کے سائے میں جو ہے ایک گھوڑا 100 برس بھی جو ہے وہ بھاگتا رہے گا، تو وہ پھر اس درخت کی جو ہے وہ درخت کی جو چھاؤں ہے یا درخت کی جو کورنگ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ نکلا ہوا لفظ تابا جتیبوں سے طیباً، کسی چیز کا حلال اور پاکیزہ ہونا، اس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ وہ حسن و مآب، حسن و مآب، تو یہ تو مطلب نیک لوگوں کی بتائی گئی ہے کہ یہ نیک جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا کہ وہ حسن و مآب، اور بہت اچھا حسن جو ہے بہت اچھا، مآب ٹھکانہ، تو ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ۔ اچھا، مآب کا لفظی مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، اچھا لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ، چونکہ یہ ظرف ہے لفظ، ظرف کا مطلب جو ہے یہ جو ہے وہ ایڈورب ہے، یعنی تو ظرف کے اندر مکان اور زمان دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹائم اور اسپیس دونوں ہوتے ہیں، تو یا اس کے معنی میں دونوں چیزیں ممکن طور پہ ہو سکتی ہیں، لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ، اور پھر جو بھی ہنستے جو ہے وہ کانٹیکس، جو بھی لفظ جو ہے زمان یا مکان میں سے جو بھی فٹ بیٹھتا ہے اس سے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ حسن و مآب کو کتنا اچھا ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی ٹھکانہ ان کا۔ اور اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں عزت مآب، جس کی طرف عزت لوٹتی ہے۔ اب ہم کسی کو عزت دینی ہو بہت زیادہ تو کہتے ہیں جناب فلاں عزت مآب، یا پھر رسالت مآب بھی آپ کو پتہ سنا ہے آپ، رسالت مآب بھی ہوتی ہے، تو رسالت مآب جن کی طرف رسالت لوٹتی ہے، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کذالک، اسی طرح ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا جو ہے آپ کو، ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن، ایک قوم کے اندر، ایک ایسی قوم کے اندر، قد، یقینی طور پر، خلط، گزر چکی، من قبلہا، اس سے پہلے بھی گزر چکی۔ اچھا، یہ جو خلط ہے، تا تو تانیث ہے، جو ہے امتن کی وجہ سے، امتن کی وجہ سے امت جو لفظ جو ہے فیمینن ہے، اور اس وجہ سے خلط آیا، لیکن یہ لفظ جو ہے خا یا خلا ہے۔ خلا، اس کا ورب جو ہوتا ہے خلا یخلو، خلا، یہ وہی خلا ہوتا ہے جو اردو میں ہم اسپیس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خالی، اس لیے کہ خالی ہوتا ہے، اس کے معنوں کے اندر خالی ہونا، گزرنا، اسی سے پھر آپ کو پتہ ہے خلوت یہ لفظ ہوتا ہے، یہ سارے لفظ۔ تو گزر چکی اس سے پہلے بھی اممن، تو قومیں، بہت سی قومیں، اممن جو ہے جمع کا صیغہ ہے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بہت سی قومیں۔ آگے ہے لتتلو، تاکہ، لامز لی جو ہے کے لیے، تاکہ، تتلو، آپ تلاوت کیجئے، علیہم، ان پر، آپ جو ہے پڑھ کر سنائیں ان کو، اب پڑھ کر، یہ جو لفظ ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن، اس کا مطلب تلاوت کرنا یا پھر پڑھ کر سنانا، دونوں مطلب۔ الذی اوحینا الیک، اچھا یہ اس کا جو ہے الذی، وہی ذات ہے جو الذی اوحینا، جو، اچھا الذی جو، سوری کہ میں نے جو اوحینا، ہم نے جو ہے وہی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، جو وہی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، وہم، اور حالانکہ، واو حالیہ ہے، وہم، اور حالانکہ ہم وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں ان کا، یعنی رحمان کا۔ تو جو پہلا اوپر والا جو دیکھے جو الفاظ ہے الذی اوحینا الیک، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، اب پیچھے کی نا، آپ تلاوت کیجئے لوگوں پر، کیا چیز، جو وہی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، الذی اوحینا الیک، وہ، یعنی آپ ان کی طرف ان کو پڑھ کے سنائیے، پیغام پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بات نہیں۔ آگے فرمایا کہ وہم یکفرون برحمن، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں، یعنی بے شک انکار کیے جائیں یہ رحمان کا، آپ ان کو پڑھ کے سنائیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو ربی، وہی میرا رب، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، علیہ، اس پر ہی، توکل، تو میں نے بھروسہ، اس پر ہی میں نے توکل کیا۔ اچھا، یہ جو علیہ، ویسے تو یہ لفظ دیکھ ہونا چاہیے توکل تو علیہ، میں نے اس پر بھروسہ، لیکن اگر علیہ کو پہلے لے آئے تو پھر یہ حصر کے معنی پیدا ہو جائے، اسی پر ہی، یعنی اس میں ترجمے میں ہونا چاہیے تھا اس پر ہی میں نے بھروسہ کیا، تو یہ جو علیہ پہلے آ گیا ہے اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں، تو یہ اس معنی میں تھوڑا سا جو ہے بدل پیدا کر دیتا ہے معنی میں،
اثر پیدا کر سکتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی ہی کی طرف متاب، میرا لوٹنا۔ تو یہ جو متاب ہے لفظ، یہ بھی اسی سے آبا سے ہے، لوٹنے کی۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنے طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ لوگ کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو بات بتائی گئی ہے کفار مشرکین کا جو مطالبہ تھا معجزہ دکھانے کا، اسی معجزہ دکھانے کا، اس کی جو ہے یہ بات کی گئی ہے۔ تو اس پہ جو آپ یہ بڑی ہٹ درمی سے جو ہے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ، اور یہ بار بار تھرو ریپیٹ کرتے رہتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی کئی صورتوں کے اندر اس ابھی جیسے اس سورت کی آیت نمبر 7 میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، پھر سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ یونس میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مسلسل جو ہے وہ چیزیں آتی رہی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ اسی کو پھر آپ جہاں پہ اس کا جواب دیا گیا، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ لیکن تھوڑا سا اسلوب بدل کے دیا گیا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں راہ راست نہ ملنے کی اصل سبب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مطلوبہ نشانیاں تمہارے اوپر جو ہے تمہیں نہیں مل رہی ہیں، یا تمہارے اس رسول کے اوپر کوئی معجزہ نہیں اترا ہے، بلکہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہو، تم یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو تم کی جو ہے وہ حق کیا ہے، حق کی تمہارے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، آپ کو جانچنے کی تڑپ نہیں ہے، اس کے آنے کی تڑپ نہیں ہے۔ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے کھلتا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ راستہ اختیار نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ بات رکھی جا رہی ہے، دعوت رکھی جا رہی ہے، نشانیاں رکھی جا رہی ہیں، وہ اس طرف جو ہے وہ ان سے بالکل ہی پھر اندھے اور بہرے بن کر جو رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی سنت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت ان لوگوں کو نہیں جو ہے دیتا جو معجزوں اور کشفوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ معجزہ اترے گا تو ہم ایمان لائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہدایت ان لوگوں کو بخشتا ہے جو اس کائنات کے اندر اس کی نشانیاں دیکھ کر پھر حقیقت کے تالے بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں میرے صدر اور اطمینان قلب جو ہے ملتا ہے۔ بے شک اس میں شک نہیں ہے، یہ بات جان لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کو معجزات عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک ایسے دور میں آئے جب یہ دنیا اپنے جو ہے وہ ارتقاء کی طرف آگے بڑھ رہی تھی، علم اپنا دامن کھول رہا تھا، متمدن حکومتوں کا دور شروع ہو رہا تھا، اور اپنی تہذیب اور تمدن کے لیے انسان کو ایسے دستوری جو ہے وہ چیزوں کی اور کمالات کی ضرورت تھی جو انسان کے اس شعوری ارتقاء کی تکمیل میں مددگار ہوں۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر تو کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا چاہیے تھا اپنے تمام جو ہے کمالات کے ساتھ، کہ جو انسان کی آگے آنے والی کئی ہزار سال کی جو ہے آنے والی جو اور ہمیشہ کے لیے آنے والی جو ضرورتیں ان کو پورا کر سکے، اور وہ دیا گیا ہے پھر اس رسول کو قرآن کی صورت میں۔ تو قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ اچھا میرے عزیز بھائیو، آپ جو ہے اس بات کو غور کر لیں کہ یہ جو بات ہم نے ابھی یہ بات جو بھی ہم نے کہی جو نہیں ذکر کیا ہے، تو یہ اس بات کو اچھی طرح مطلب آپ آپ پلے باندھ لیں اور اس کو جو ہے نوٹ کر لیں اور اس کو اپنے جو ہے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب بطور معجزہ دی گئی، اور کیوں آپ کو کوئی حصی معجزہ
عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں دیا گیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اب انسانیت کو جو ارتقاء انسانیت جو طے کر رہی تھی، اس کو جو تہذیب و تمدن کے لیے اور انسان کی جو ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے جو اس کو جو ہے ہدایات چاہیے تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات اس کتاب کی صورت میں نازل فرمائیں، اور یہ کتاب رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے انسانوں کی ان ضروریات کو پورا کرتے رہے گی۔ تو یہ بڑا معجزہ ہے۔ اس جو ہے ظاہر اس پہ پھر جو ہے یہ غیر متبدل ہے، اس پہ جو ہے تعریف نہیں ہوگی، اس پہ محفوظ رہے گی، یہ اپنے عجائبات کبھی جو ہے وہ اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے، یہ عجائبات اپنی مسلسل ریویل کرتے رہے گی تمام زمانوں کے ساتھ، انسان کہیں سے کہیں ترقی کرتا ہوا ارتقاء کی منزلیں پہنچ طے کر لے گا۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ جو مسلسل ایک سورس آف جو ہے ڈیوائن وزڈم اور ڈیوائن گائیڈنس یہ کے طور پہ انسانوں کو جو ہے معجزہ ہوتی رہے گی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو جان لینا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے بیان بھی کیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے انسان معجزہ جو دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ قرآن مجید کی صورت میں دیا گیا، تو اس نے فرد سے لے کر انفرادی زندگی سے لے کر انسان کی جو اجتماعی معاشرتی زندگی ہے، سوک لائف ہے انسان کی، اور انسان کی ایک جو ہے وہ پوری کولیکٹیو لائف ہے، اس تک تمام ضروریتیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت موجود ہے اس میں۔ اور پھر یہ علم کے ان گوشوں کی رہنمائی پھر یہ کرتی ہے جہاں اس سے پہلے انسان کی رسائی جو ممکن نہ تھی، اور اس قرآن جیسی کتاب اور آفاق قرآن فوس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں جو ہے وہ رکھی ہیں، آپ ان سے اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے معجزوں اور کرشموں کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر وہ شخص خود ہی اپنی جو ہے وہ جو اس کی ضلالت ہے اس کے اوپر پھر جو ہے چمٹے رہنے پہ اس بات کرتا ہے اور حق کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب حق کی طرف رہنمائی پانے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ ان کے بارے میں تفصیل بتائی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معجزات طلب نہیں کرتے، ان حصی معجزوں کے مطالبات کے جواب بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر جو ہے بیان دے دیے گئے اور بتا دیے گئے کہ کان کھول کر سن لو، اگر دلوں کی اطمینان اور یہ جو شرع صدر ہے جو ہے جو کی نعمت جو انسانوں کو مطلوب ہوتی ہے وہ معجزوں اور کرشموں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور اس کے جو صفات کے تذکروں سے اس پہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ چیز مطلوب ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی جو ہے وہ بات اور دعوت کو غور سے سنو، اس پر غور کرو، ورنہ پھر تم جو ہے بھٹکتے پھرو جس وادی میں چاہو اور ٹھوکریں کھاتے پھرو، اور اس راستے کے علاوہ پھر کوئی دوسرا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے، باقی ساری جو ہے وہ ضلالت و گمراہی کی پگڈنڈیاں ہیں جن پہ انسان جو ہے ساری عمر جو ہے بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر یہ بڑی حقیقت بیان کی گئی کہ جو شخص بھی حقیقی ایمان لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کو یعنی اس کو سوچ سمجھ کے کہتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے اور میرا خالق ہے اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، میرا آقا ہے، میرا معبود ہے، اور پھر اس کو اپنا مالک خالق آقا تسلیم کر لیتا ہے، اس سے پھر ایک اور انہی رشتوں کی بنیاد پہ اس سے پھر ایک گہرا تعلق استوار کر لیتا ہے، اپنی زبان سے بھی اور عملاً بھی اس کو مستحضر رکھتا ہے۔ یعنی یہ بڑا اہم جو ہے جملہ ہے کہ زبان سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کو مستحضر رکھنا، حاضر رکھنا اپنے قلب کے اندر، یہ تعریف ہے ذکر کی۔ یعنی اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے کہ چاہے عملاً یا پھر جو ہے زبان سے، دونوں۔ یعنی ہمارے ہاں تو ایک غلط العام جو جن الفاظ کے معنی تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں، بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، ان میں ایک چیز لفظ ذکر بھی ہے کہ ہم ذکر کو کیا سمجھتے ہیں کہ زبان سے کسی جو ہے وہ آیت کریمہ کی یا کسی اسماء حسنہ میں سے کسی اللہ تعالیٰ کے نام کی یا کسی خاص الفاظ کی جو ہے وہ اس کی ضربیں لگانا جو ہے وہ یہ ذکر ہے۔ لیکن ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر زبان بے شک نہ بھی چلتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے قلب کے اندر مستحضر کہ یہ ذکر ہے، تو یہ پھر گاڑی چلا رہا ہے انسان، اپنا کام کر رہا ہے، کسی اسمبلی لائن پہ کھڑا ہے، کسی مزدور فیکٹری میں کام کر رہا ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ہل چلا رہے ہیں، آپ کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کو اپنے دل میں آپ حاضر رکھا ہے، یہ
ذکر کی سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کیفیت، وہ مطلب چیز ہے، یہ ذکر کی اعلیٰ ترین جو ہے ڈیفینیشن کے اوپر آتا ہے. زبان سے بھی ہو تو فبیا بہت اچھا ہے، زبان تر رہے گی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور جو ہے اس کے اس کے الگ اپنے فوائد بھی ہوں گے. تو یہ وہ جو ہے وہ شخص، پھر یہ لوگ جو ہوتے تو اس معنوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر رہ سکتے ہیں کہ اللہ تو میرا مالک ہے، تو نے یہ ساری چیزیں جو کائنات میں جو پیدا کی ہیں، تو پیدا کرنے والا، تم نے کوئی چیز بیکار پر نہیں پیدا کی ہے، تیری اتنی عنایتیں ہیں مجھے میرے اوپر، تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے ایمان کی، اور یہ نعمت دی اور یہ نعمت دی ہے. تو ان کا تذکرہ اور ان کا خیال ہی جو ہے ذکر کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ شکل ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رابطہ کرتا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس فریکوینسی پہ، کہ اللہ تعالیٰ دل میں اللہ تعالیٰ کو مستحضر رکھتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر جو اس کی کیفیت جو اس پہ نتیجتاً ہوگی، اس کے دل سے شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، پھر اس کو پتا ہے کہ میرے مالک اور خالق اس کے پیچھے ہے، اور اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی کوئی حکمت ہے. اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اور جو ظلمت اندھیرے ہیں وہ جو ہے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اس کے دل میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور دور دراز کے اندیشہ دور دراز جو ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور شخص کی شخصیت کو آسودہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہزار خطرات بھی ہوں تو پریشان نہیں ہوتا، اس کا دل بڑا مطمئن رہتا ہے. جیسے مطلب اس کی مثال دیکھ لیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ جلائی جا رہی ہے، کئی دنوں سے آگ جلائی جا رہی ہے، اب پھینکا جا رہا ہے ان کو جو ہے وہ نشانہ لگا کے یا شکنجے میں کس کے اس کو پھینکا جائے گا، لیکن کیا دل مطمئن ہے، کہ کیا اطمینان ہے دل میں. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ اطمینان کیا وجہ کیا تھی، کہ جو ہے وہ پتا ہے کہ میرا مالک ہے اور میرا خالق ہے، اگر وہ چاہے گا تو مجھے جو ہے وہ ان حالات کے اندر، میں اگر وہ چاہے گا تو بے شک مجھے آگ میں جلا دے، اگر اس کی یہ وہ ہے، اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ آگ نہیں جلا سکتی، بالکل نہیں جلا سکتی. اللہ تعالیٰ کو نے آگ کو پیدا کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو جب چاہے کہے گا تو وہ اس کی اپنی تاثیر ختم کر دے. تو یہ اطمینان جو ہے یہ کل، اچھا میں اس لیے اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ زور دیا ہے کہ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے دل مطمئن ہوتے. تو اس یاد کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو پھر اچھی طرح اس مقام کو سمجھ لیں، کہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی لفظ کی اور کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا میں اس کی ضربیں لگا کے تو یہ جو چیز ہے یہ میرا، بلکہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں حاضر رکھنا، حاضر کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا، اس کے ساتھ جو ہے جڑے رہنا، یہ ذکر ہے. اور یہ وہ طاقت اور قوت ہے جس سے انسان کا دل جو ہے مطمئن ہوتا ہے. یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان لاتے ہیں، اسے جڑ جاتے ہیں، اس کے ذکر کو حفظ جاں بناتے ہیں ہر وقت ہر لحظہ، اور اس کی تعلیمات کو زندگی کا دستور، اس کی ذات و صفات کو زندگی کا اثاثہ، اور اس کی قوت کو اصل اپنی قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں کہ بے شک میں جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوں، ہم کمزور اور ضعیف ہیں، لیکن ہمارا رب کمزور اور ضعیف نہیں، وہ جب چاہے حالات کو بدل دے. اور یہ تاریخ رہی ہے، پوری تاریخ شاہد ہے اس پہ، جن لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اس سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مدد کی. نبی علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی گئی ہے کہ یہ اگر جو ہے کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، جو ہے فرمائشی مطالبہ کرتے ہیں معجزے کی، تو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھانے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی معجزہ دکھا کر لوگوں کو راہ راست پہ نہیں لائے گا. آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان کے میں جو مطالبات آتے ہیں ان پہ جو ہے ان سے دل اپنا تنگ نہ کریں. اللہ چاہے گا تو بے شک جو ان کو بتا دے کہ میرا کام جو ہے یہ تم لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے اپنے رب کا، یہ معجزے دکھانا میرا کام نہیں ہے. اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پہ منحصر، اگر وہ چاہے گا تو دکھا دے گا، اور اگر چاہے گا نہیں دکھائے گا تو نہیں دکھائے گا. یہ بتا دے کہ یہ میری جو ہے ڈومین نہیں ہے. مشرکین میں کا وہ جو ہے وارننگ دی گئی کہ تم سے پہلے بھی بڑی قوت جو ہے بڑی بڑی حکومتیں اور گزر چکی ہیں جو بڑی شان و شوکت، طاقت اور علم میں بڑی آگے تھی، لیکن انہوں نے جب رسولوں کو چھٹکایا تو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہمارا شبی وہی ہے. میں ولو انا اگر، اور اگر
अन्ना कुरानन होता कुरान, सुय्यरत तो चलाए जाते बिल जबाल उसके साथ, और उसके साथ अगर होता कोई कुरान, कुरानन है वो है यानी एक नकरा की सूरत से मालूम है, अगर होता कोई कुरान, कोई और कुरान होता, सुय्यरत बिल जबाल जिसके साथ चलाए जाते पहाड़। सुय्यरत जो है ये सैर लफ्ज जो है सीन ये रा जिसको माता है सारा जसीर सैरन जो है चलना, और सय्यरा जो सय्यरो तसीरन जो है चलाना। तो पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फर्क है। उर्दू में फिर सैर भी है चलना जिसके मानी में होते हैं वॉक, और सीरत वो रास्ता जिसके ऊपर कोई शख्स जो है सारी जिंदगी चलता है, सीरत जिसको वो भी चलने के मानो, सीरत भी असल में चलने के मानो में है। देखिए जब अल्फाज के मानी से किस तरीके से जो है वो अल्फाज निकलते हैं, इन्हीं सैरा से मतलब होता है चलना, तो सीरत वो रास्ता जिसके ऊपर सारी जिंदगी इंसान कोई चलता है वो सीरत कहलाता है। और ये सीरत का लफ्ज़ मखसूस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया और सालिहीन की जो है वो बायोग्राफी के साथ। और कुत्ते या फिर टुकड़े टुकड़े कर दी जाती बिहिल अर्द इसके साथ, यानी ऐसा कोई कुरान होता जिसकी तासीर से पहाड़ चलते, या फिर टुकड़े टुकड़े कर जाती जमीन हो जाती जिसकी तासीर से, और या फिर कुल्लेमा, कुल्ले ये कल्लमा, देखो ये सारे के लफ्ज जो है पैसे वास आए क्योंकि पहाड़ कुरान के साथ चलाए, कुरान के साथ होता, कुरान की तासीर से होता, तो उसके साथ जितने भी वर्ब आए हैं वो सारे के सारे पैसे सुजरत। और आपको पता है पैसे वाइस की जो एक निशानी है पेश से शुरू होते हैं जो वर्ब, सुजरत, कुत्तेत, कुल्लेमा, ये सारे के सारे जो है ये पैसे वाइस। और कुल्लेमा या फिर जो है बुलवाए जाते, बुला कलाम करना बुलाए, या फिर कलाम करते बुलाए जाते बेहिल मौता उस कुरान के साथ मुर्दे, यानी या फिर बुलवाए जाते बोलते कुरान उसकी तासीर से मुर्दे। तो फिर बताया गया है आगे बात छोड़ दी गई है। अच्छा ये कुरान के एक उसलूब है, तब ये ईमान लगाती ये बात छोड़ दी गई, यानी उसकी जो है कुरान का एजाज है ये जो है ये अभी माना लेते। देखिए आप देख लें कि बिहिल अर्दा कुल्ले में बिहिल मौता पे आगे जो है वक्फ है यहाँ पे जो है, तो यानी फिर भी ये माना लेते ये बात है। बलिल्लाहि, बलिल्लाहि बल्कि अल्लाह ताला, अल अम्रु जमिया सब मामलात अल्लाह ही के लिए है, सब मामलात जो है अल्लाह ही के हैं, इन्हीं सब अख्तियार उसी के, तमाम अख्तियारात जो है उसी के। अफलम, आफलम आ क्या फा पस लम नहीं, जय असिल लदीना, जय असिल लदीना, या पहले हम इसको लफ्ज को जो है पढ़ा है जैसा, जय असो यासन, ये जो लफ्ज है यास पर वही है उर्दू वाला है यास मतलब मायूस होना। तो क्या नहीं जैसा, यानी अगर हम लफ्ज मायूस हुए अल्लाज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, यानी ये तर्जुमा लफ्जी तर्जुमा तो ये बनता है, लेकिन मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ पे जैसा जो है या जय असा जो है यहाँ पे या लमू के मानी में आया है, यानी इल्म नहीं। तो क्या नहीं इल्म हुआ उन लोगों को जो ईमान लाए, अन के लो यशा अल्लाह हो अगर अल्लाह चाहता, लाहदन, लाहदन नास जमी, ला जो लम ज़बर ला जो है ये हर्फ ताकीद है, तो यकीनन जरूर हदन नास अल्लाह ताला हिदायत देता रहा लोगों को जमीयत सबके सब सब, यानी अगर अल्लाह ताला चाहता अब लोगों को जो है वो रास्ता देगा। तो देखिए जो है ईमान वालों को तो यहाँ पे खिताब किया जा रहा है कि देखो तुम्हें अभी इल्म नहीं हुआ इस बात का कि अल्लाह ताला चाहता तो सब कुछ जो है वो सब इंसानों को जो है वो हिदायत दे दे, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ये बेशक जो है वो कर रहे हैं मुतालबा। वला जज़ालु लज़ीना कफरू वला जज़ालु, और हमेशा जिन्होंने कुफर किया। अच्छा ये जो लफ्ज है पहले एक दफा आया था ज़ाला जज़ालु का मतलब होता है जायल होना, अगर ये ला के साथ आ जाए तो ना जायल होना मतलब हमेशा के मानी में होगा, तो इस वजह से जजाल के मानी हमेशा नहीं है, लेकिन ला जजाल के मानी जो है फिर वो हमेशा हो जाती है। ठीक है, ये वही लफ्ज है जिससे सवाल निकला तुसीबहुम, तो हमेशा जिन्होंने कुफर किया
तुसीबुहुम, उनको पहुंचती रहेगी, लगती रहेगी। आपको पता है असाब युसीबो, इसाबतन, आप उसना लगना, जैसे तीर लगता है, वो इसीलिए उस तीर की मुसीब कहते हैं। तो लगती रहेगी, अल्लाह ताला ने एक हकीकत बताई है, बेमा, उसके सबब, उसके साथ, सनाऊ, जो उन्होंने सना, आपको पता है सना तो हरकत जिसे कहते हैं बनाना, तो उन्होंने जो बनाया, यानी उन्होंने जो कमाया या उन्होंने जो किया, उसके सबब कारिया, कोई आफत। कारिया जो है यानी जो उन्होंने करतूत की है या उनकी जो उन्होंने बनाया, जो कमाया, जो कर रहे हैं, उसके सबब उनको लगती रहेगी कोई आफत। अच्छा, ये जो आफत है, ये कर आ शकर और करान जो है खटखटाने को, तो बहुत जोर से कूटना पीटना, तो उस मानों में फिर कोई कार्य, अलकार्य तुम अलकार्य, जैसे अचानक आने वाली मुसीबत को जो है कार्य कहा गया। तो कोई ना कोई मुसीबत उनको लगती रहेगी। अल्लाह ताला ने ये जो है वो बात रही। ओ या फिर ताहु ताहुल्लो करीबन, ओ ताहुल्लो करीबन, या हमेशा, हमेशा तो का लफ्ज जो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए है कि पैरेंथेसिस में इसलिए है कि ऊपर जो है यजाल में हमेशा आ गया, तो यहाँ भी वही है। ओ आया है ना, तो पीछे या वाली हमेशा वाली बात साथ रहेगी। तहुल्लो, तो फिर उतरती रहेगी आफत, करीबन, उनके नजदीक ही, या तो फिर उनके ऊपर कोई आफत आती रहेगी या फिर उनके करीब आसपास कोई आफत आती रहेगी। अच्छा, ये लफ्ज जो है हा लाम लाम, जो है हल्ला, जहल्लो हल्लन जो होता है, हल्ला जहल्लो, हल्लन व हुलूलन, ये दोनों लफ्ज हल हुलूल उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इसके मानी होते हैं दाखिल होना और आन गिरना। लेकिन इसमें ये भी याद रहे कि तीन मानी इसमें पाए जाते हैं। जो तीन मानी क्या है? पहला ये है कि किसी चीज की गिरा खोलना, जैसे रब शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन, वहलुल, यही वो लफ्ज है, गिरा खोलना, वहलुल, और खोल दे मेरी गिरा जुबान की। तो किसी चीज की गिरा खोलना, जैसे हल होना, महलूल। अच्छा देखिए, जो कोई चीज अगर आप कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है या कोई शरबत है, जैसे वो अफ़ज़ा है, पानी में डाल रही है तो क्या होगा? हल हो गई है। वजह क्या है कि उसकी जो है गिरा खुल गई, महलूल की आपस में मिक्स हो, महलूल बन गया। हलूल भी है, कोई चीज एक दूसरे के अंदर जो है दाखिल हो गई है, घुस गई है, और तहलील भी उसी से निकल। दूसरा मानिए किसी जगह रहना, ये हा लाम लाम, ये अलग अलग मानी है, तीन देख लें, मादा एक ही है, उसकी ओ यही वही है, और तहुल्लो, रहना, करीब या फिर और। अच्छा, ये होता है किसी जगह पे जाकर उतरना और रहना, ठीक है, तो ये उस मानू के अंदर आता है हल्ला। तो इस वजह से जो लफ्ज महल्ला होता है, रहने की जगह, या बहुत सारे लोगों के, या फिर महल होता है, महल के माने भी वही होती है, रहने की जगह, बादशाहों की रहने की जगह। तो जो है वो ये दूसरा मानी है, किसी जगह पे रहना, इसका मानी होता है किसी जगह पे उतरना और जाके रहना, ठीक है। तो अच्छा, तीसरा लफ्ज होता है जो इसके मानी होते हैं, वो किसी चीज के जायज होना, जायज होना, हलाल होना। जैसे मतलब कुरान मजीद में आया, फरमाया गया कि ला यहिल्लुल मुस्लिम यहाजुर अखाहु फौका सलास। ये हदीस मुबारक है कि किसी मोमिन के लिए जायज और हलाल नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा जो है वो बात ना करे। या फिर कुरान मजीद में तो बहुत ज्यादा है, ला यहिल्लु लकुम अन तुरसुन निसा, तुम जो है तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि औरतों के जबरदस्ती जो है वारिस बन जाओ। इस तरह के बहुत सारे, तो ये हलाल होना, जायज होना, ये तीन मानी पाई जाती है। मिन दारहिम, उनके घरों के, यानी उनके घरों के आसपास, या उनके ऊपर खुद जो है आफत उतरेगी, या फिर उनके घर। तो ये थोड़ा सा ये आयत का तर्जुमा इसकी तवज्जो चाहता है, ये मुश्किल है, इसलिए जो है ये मतलब है, इस पर तवज्जो रहे कि या तो उनके करतूतों के सबब उन पे कोई आफत नाजिल होगी, या उनके आसपास जो है, घरों के आसपास जो है कोई मुसीबत आती रहेगी जिसको वो देखते रहेंगे, हत्ता यहाँ तक कि जाती आ पहुंचे वादुल्लाह, अल्लाह का वादा आ पहुंचे। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफु, नहीं खिलाफ करता, अल मिआद, वादे के, अल्लाह ताला अपने वादे के मिआद, अखलफा जो युखलिफ खिलाफन, खिलाफ करना जो है। और क्या ये होता कि अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है,
بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ جو پورا یہاں پہ رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ پورا مضمون ہے جو سارا پیچھے آیات میں بتا دیا، اس کی اب تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ اور جو ہے لیکن یہاں پہ یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ خطاب کفار کو نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب مسلمانوں کو بتا رہا ہے۔ جب مسلمان بار بار سنتے تھے نشانی کا مطالبہ یعنی کفار کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی کہ دیکھیں اگر اچھا ہوتا، اگر ان کے دل میں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسی نشانی جو اتار دیتا تو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق جو لوگوں کے دلوں میں شبہات ہیں یہ ختم ہو جاتے۔ تو جب کوئی ایسی نشانی نہیں اتر رہی تھی تو ان کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ تو اب مسلمانوں کو جو ہے خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ان کے لیے کوئی ایسا قرآن بھی اتارا جاتا جس سے پہاڑ حرکت میں آ جاتی، یہ زمین شک ہو جاتی، تو تم کیا واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لاتے بلکہ اس وقت بھی یہ اپنے کفر پہ اڑے رہتے، اور پھر جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ نشانیوں کو نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھانے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ تعالیٰ کی مسرت کے خلاف۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگ جو ہے اپنی عقل کو اور بصیرت کو استعمال کریں اور آفاق اور انفس کے دلائل پہ غور کریں، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سوچیں، سنیں اور سمجھیں، اور پھر اپنے اختیار اور ارادہ کی آزادی کے ساتھ اپنی اس راہ حق کو جو ہے اختیار کریں۔ یہ اصل وہ بات ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نشانیاں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، وقتاً فوقتاً ان کی کرتوتوں کی پاداش میں خود ان کے اوپر یا پھر ان کے آس پاس کے وہ جوار میں لوگوں پہ اللہ تعالیٰ مختلف تنبیہات اتارتا رہتا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاگیں، آنکھیں کھولیں، پیغمبر کی بات کو سنیں اور سمجھیں، لیکن یہ ان سے کوئی سبق نہیں لیتے بلکہ یہ منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا جو ہے ان کی خود ان کی کمر پہ جو ہے برسے، تب یہ لوگ جو ہے مانیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، وَلَقَدْ اور یقینی طور پر ڈیفینیٹلی بے شک، استہزیء مذاق اڑایا جا چکا، یہ بھی پیسے وائس ہے، یہ استہزاء یستہزئ استہزان، اور اردو میں یہ لفظ استہزاء ایز استعمال ہوتا ہے، استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا، خود دونوں لفظ جو ہے استہزاء خود اردو میں استعمال ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اور بے شک مذاق اڑایا جا چکا ہے رسولوں کا، بن قبل سے پہلے، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ املیت الذین، املیت مگر پس املیت ہم نے ڈھیل دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ڈھیل دی۔ اچھا، تو املیت میں نے ڈھیل دی، لیکن ترجمے میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ادب اور احترام کی بنا پر ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن املیت کا جو ہے وہ جو لفظی ترجمہ ہے میں نے ڈھیل دی، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، تم استخذتم اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اچھا، یہ املا جملی املا یہ لفظ جو ہے ڈھیل دینے کے معنی میں قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے، اس کے بعد اس کو بھی جو ہے سیکھ لیں۔ فکیفا دیکھ لیں، پھر پاس دیکھ لو، کانک تھا عقاب، کیسا تھا میرا عقاب۔ اچھا، یہ جو عقاب ہے لفظ، عقاب کا لفظ جو ہے عذاب کے معنوں میں ہے۔ تو کوئی بھی جو عقاب، ویسے تو عقاب کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، تو کوئی بھی عمل کے پیچھے جو اس کا نتیجہ، جو اس کی جزا و سزا ہے وہ عقاب ہے۔ یعنی اس لحاظ سے پھر جو ہے چونکہ کفر کیا ہے تو کفر کا جو بعد میں جو جزا ہوگی، سزا ہوگی، وہ عذاب ہی ہے، اس لیے پھر یہ عذاب ہے۔ جیسے عقاب کا معنی اپنے معنی عذاب نہیں ہوتے، یہ فگریٹو میننگ ہے۔ عقاب اصل میں یہ لفظ جو ہے دیکھیں، عقاب فکیف کان عقاب، یہ با کے نیچے زیر ہے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے آگے یا جو ہے وہ تھا معذوف کر دیا، حذف کر دیا کہ عقابی تھا میرا عذاب۔ تو یہ زیر جو ہے یہ چھوڑ اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہ بتائے کہ اصل میں لفظ عقابی تھا۔ آفمن پس، تو کیا
क्या बस जो मान जो हुआ कायमुन, जो कायम है, जो निगरान है। अच्छा, कायम का जो है वो उर्दू मानी तो जो है वो खड़ा होना होता है सिर्फ, लेकिन अरबी में इससे ज्यादा वसी मफहूम है। अच्छा, कोई शख्स अगर किसी सर पे खड़ा है, उसको देख रहा है, तो वो फिर निगरानी के मानों में आता है, इस वजह से इसके मानों में निगरान है। मुहाफिज, शाहिद, निगरान सारे मानी होते हैं। और किसी पर कायम होने का मानी ये होता है कि उसकी जिंदगी के तमाम अमूर में अख्तियार रखना, उसके अमूर की तदबीर करना, उसके नज़्म ज़ब्त देना, ये मानी है। तो इस मानों में फिर वो निगरान है। अल्लाह ताला अल कायम है, वो इस मानों में भी अल कायम है कि उसने अपनी तमाम कायनात को जो है वो कायम कर रखा है। अला कुल्ल नफ्सिन, हर जानदार के ऊपर। और खास तौर पर वैसे तो अगर कहें कि हर नफ्स के ऊपर, हर जान के ऊपर, हर जानदार के ऊपर, लेकिन अमाल का इसमें जो है वो सेंस इसलिए है कि आगे कसबा लफ्ज़ बिमा कसबा, जो उसने कमाए हैं, तो कमाए जो अमाल जाते हैं, अमल कमाया जाता है, उसका नतीजा कमाया जाता है। इसलिए फिर हर जानदार के अमाल पर जो है ये उसमें मानी पोशीदा है, इसीलिए इनको जो है पैरेंथेसिस में बयान किया गया बिमा कसबा। जो तो देखिए, आप फिर वही बात, आप ऊपर पहली लाइन जो बिल्कुल टॉप की है उसमें देखें, फिर मैं आफा मन हुआ कायमुन अला कुल्li नफ्सिन बिमा कसबत, यहाँ पे वक्फ जायज है, जीम आपको छोटा सा जीम देखते हैं। अच्छा, ये बात पूरी की, लेकिन ये बात अधूरी है। ठीक है, आगे जो पढ़ने वाले हैं उनके मिजाज के ऊपर, उनके जो इंटेलेक्ट है उसके छोड़ दिया गया कि क्या है। तो ये खुद बहुत बात वाज़ेह है, फरमाया कि तुम्हारे ठहराए शुरू की जैसे। तो क्या जो कायम है, जो निगरान है, जो निगरानी कर रहा है, जो मुहाफिज है, जो शाहिद है, जो हर चीज देख रहा है तमाम जानदारों के अमाल को, क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों जैसा हो सकता है? ये वो बात है। और यहाँ पे इस वजह से है कि हर कोई को खुद यहाँ पे फिल इन कर ले। वजालू, और यहाँ पे आगे ये नई बात इसमें शुरू है, और फिर भी बनाए। यानी फिर भी का मतलब है इस वजह से कि उसके मानी जो पोशीदा है, वजालू लिल्लाह, अल्लाह के लिए शुरका, तो फिर भी बनाए लोगों ने शरीक अल्लाह के। यानी इसके बावजूद भी देखे कोई कोई लॉजिक नहीं है, कोई ये जो उन्होंने बना रखे हैं वो उन जैसे नहीं है, फिर भी जो है लोगों ने शरीक बनाया। कुल, इनसे कह दीजिए, समूह, इनके नाम लीजिए, नाम बताइए, इनकी सिफात बताइए इनकी। सम्मा युसम्मी, तस्मीयत नाम लेना, नाम रखना मानी होते हैं, तस्मीय इसी से वो है। अम, तो क्या, अम के मानी या भी होते हैं, अम के मानी क्या भी होते हैं। तो क्या, तो नब्बे ऊना, तुम खबर दे, तापिश तू जो है सेकंड पर्सन वाला, नब्बे ऊ, नब्बा जो नब्बे हो तंबीयन खबर देना। तो क्या तुम खबर दे रहे हो उसको, अल्लाह को, ये नहीं, नब्बा जो नब्बे हो तंबीयन खबर देना, उर्दू में नबा अंबिया, नबी, नबी का मतलब खबर देने वाला। तो क्या खबर दे रहे हो अल्लाह ताला को, बिमा ला यालम, बिमा ला उस चीज की, यालम वो जानता है, फिर जो कुछ जमीन में वो जानता है, उसको इसकी तुम खबर दे रहे हो अल्लाह ताला को। अम, या फिर बज़ाहिर मिनल कौल, या फिर ये एक जाहिर कौल है। ये दोनों लफ्ज जाहिर और कौल जो उर्दू के इस्तेमाल होते हैं, जाहिरी कौल है। यानी फरमाया कि बिल्कुल जाहिरी सी एक तुम्हारी अफवाह, लबों की और तुम्हारे होंठों की एक बात है जिसकी कोई हकीकत नहीं। बल, बल्कि हकीकत ये है कि जुज्जना, मुज़य्यन कर दिए गए हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, खुशनुमा बना दी उन लोगों ने, कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, मकरुहम, उनका मकर, उनका मकर इन लोगों के लिए ये मकर है सारा जो ये कर रहे हैं। तो सद्दू अन सबीलिल्लाह, और वो रोक दिए। सद्दू, सद्दा, सद्दू, सद्दा व सदूदन, रोकना, रोकने के मानों में इस्तेमाल होता है। और वो रोक दिए गए अन सबील, बड़े रास्ते से, शाहराह से, शाहराह हिदायत से, राह रात से। वमई युद्लिल्लाह, वमई, और जो भी वमई युद्लिल, और जिसे, वमन, और जिसको, युद्लिल्लाह, अल्लाह ताला जो है गुमराह कर दे, अदल्ला जो दिल दलालन, गुमराह करना, फमा लहू मिन हाद, उसके लिए नहीं है कोई हादी, हिदायत देने वाला। तर्जुमा पढ़ने से तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। फिर क्या जो एक एक मुतनफ़्फ़िस की कमाई पर नज़र रखता है, उसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर वाकई खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो तुम ज़रा उनके नाम लो कि वो कौन हैं।
کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ بتائے جو حکمت بتائی جا رہی ہے عذاب میں تاخیر کی، کہ جو ہے وہ ان کی ضد اور ان کے مطالبے کے باوجود ان پر جو عذاب نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ ان پر جو ہے وہ حجت تمام ہو جائے۔ اور پہلی امتوں پر عذاب جو ہے ان کے کفر کرنے کے فوراً بعد نہیں آ گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہلت دیتا چلا گیا تاکہ وہ اپنے رویے پہ غور کریں، اس کو سمجھیں، اپنے چال چلن کو، اپنے طرز زندگی کو بدلے۔ اور وہ بالکل پھر انہوں نے انکار کر دیا اور کسی طریقے سے اپنے حالات کو بدلنے پہ تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ان پہ برسایا۔ اور اس کی مثالیں جو ہے تمہارے سامنے، قوم نوح کی، قوم ہود، صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون کی مثالیں جو ہے ان کے انجام سے پھر وہ کرو، جو ہے وہ سبق سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے سنبھلنے کے لیے، ایک موقع دیا ہے، اور جب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا تو پھر تاریخ بھی ان کی تاریخ بھی جو ہے پھر سب قوموں کی طرح ان کا جو ہے وہ عبرت کا نشان جو ہے بنا دیے جائیں گے۔ اور پھر میں افمن وقائم علی کل نفس بما کسبت، آدھی بات بتا کے آدھی بات چھوڑ دی گئی ہے۔ تو کیا وہ ظاہر وہ ذات جو ہر جان کے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے اور جو ہر ایک کے قول و فعل کا محاسبہ کرنے والی ہے، اس کا شریک تم ایسی لوگوں کو، ایسی چیزوں کو بنائی ہوئی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ایک تحقیق کی گئی ہے مشرکین کی اس سوال سے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہو، ان کا کوئی کمال، کوئی کارنامہ، کوئی صفت بیان کرو جس سے ان کا کوئی استحقاق ظاہر ہو۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر بھی، سورہ یوسف کے اندر بھی، سورہ نجم کے اندر بھی جو آ چکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا تو ضرور اسے جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ایسی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا کوئی کائنات میں ایسا شریک ہے ہی نہیں ہے، تو یہ تم صرف جو ہے وہ جھوٹ ہی کہتے ہو۔ یہاں پہ شرک کو مکاری کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اجرام فلکی اور فرشتوں اور بزرگوں کو جو ہے، انسانی بزرگوں کو یا جنوں کو خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دے کر لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا خود کہ ہم جو ہے یہ ان صلاحیتوں کے اور ان صفات کے مالک ہیں جو الوہیت کی صفات ہیں، جو ڈیوائن جو ہے پراپرٹیز ہیں، کبھی اس نے نہیں کہا۔ بلکہ یہ آگے بہت سے کچھ چالاک انسان ہوتے ہیں جو وہاں پہ اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے یا پھر اپنے مالی مفادات کے لیے، کمائی میں حصہ ڈالنے کے لیے جو ہے یہ عقیدے اس طریقے بناتے ہیں، اور لوگوں کی جو استحصال کر کے جو ہے وہ لوگوں کا مالی استحصال کر کے بھی، اور ان لوگوں کا روحانی اور جو ہے وہ مذہبی استحصال کر کے بھی اپنا الو جو ہے وہ سیدھا کرتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک فریب نفس ہے، یہ ایک چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا پرستی کے لیے جو ہے اپنی اخلاقی بندشوں سے بچنے کے لیے، غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے رائے کرتے کہ کوئی خدا نہیں ہے بھائی، جو ہے دنیا یہی ہے، اور پھر اپنے جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ دو وجہ ہیں جن کو مکاری کہا گیا ہے شرک کو۔ جب ان مشرکین نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا تو قانون فطرت کے مطابق ان لوگوں کے لیے بھی گمراہی پہ قائم رہنے کے لیے، محض اپنے اقتدار اور پیشوائی کو بچانے کے لیے جو ہے یہ ان کی مکاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشنما بنا دی، اور اسی فطری قانون کے مطابق پھر وہ راہ راست پر آنے سے جو ہے وہ روک دیے گئے، اور جان بوجھ کر حق کو جھٹلانے اور باطل کی حمایت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قانون کی پھر انسان زد میں آ جاتا ہے، وہ ہدایت نہیں پاتا۔ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کسی قانون کے جو اطلاق ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔